اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک کا سفر بہت ہی عظیم سفر ہے۔ یہ سفر خود نہیں کیا جاتا بلکہ یہ سفر کروایا جاتا ہے۔ اس خاص سفر کے لیے رب کریم اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ آج کا ایمان افروز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ٹائٹل آف دا ڈے، درود پاک کی برکت سے نابینا شخص کو نور ملا۔ حضرت امام الدین میاں تاج محمد مضافات تونسہ شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کا نام مقبول تھا بدقسمتی سے نابینا ہو گیا۔ وہ حضرت محمد بن سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ مالک کائنات مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمائے۔ حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں درود پاک تو پہلے بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت محمد بن سلیمان نے فرمایا، درود شریف ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے تو پڑھے اور تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئے۔ اس نوجوان نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس کے درود پاک کی تعداد 9 لاکھ ہوئی تو رب کریم نے اپنی رحمت سے اور درود پاک کی برکت سے اسے آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس مشاہدے میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ تو اسے حضرت محمد بن تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ درود پاک ایسی چیز نہیں کہ جسے کوئی پڑھے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ بے شک در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ یہ وہ در ہے جہاں کسی کا دل توڑا نہیں جاتا۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس زندگی میں درود نہیں وہ زندگی ویران ہے۔ جس زبان پر درود نہیں وہ زبان بنجر ہے۔ جس سینے میں درود پاک نہیں وہ سینہ ویران ہے، آتش کدہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ ساری علامات کہیں ہم میں موجود تو نہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں محبت، ادب اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔